سنجے صاحب، ہمارے ایک ویور نے سوال جو ہمیں بھیج رکھا ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کسی پروگرام میں، جو یہ غالباً وہ پروگرام تھا جس میں ہم نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصطفی الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار اور آپ کی خلافت کے حوالے سے بات کی. یوم مسلح موعود 19 فروری کو جو ہمارا پروگرام ہوا تو اس میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی آپ کی سیاسی اور ملی سرگرمیوں کے حوالے سے. تو اس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت ثانیہ اور خلافت ثالثہ میں جماعت احمدیہ کی سیاسی سرگرمیاں بڑی نمایاں تھیں، سب کو ان کا علم تھا. جماعت احمدیہ بڑی ایکٹیولی پالیٹکس میں حصہ لیا کرتی تھی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پھر ایک طرف یہ تردید کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، جبکہ ان ادوار میں جماعت احمدیہ کی سیاسیات میں عمل دخل بہت نظر آتا ہے. اسفندیار صاحب. جزاکم اللہ آصف صاحب. پچھلے شاید وہ میں عرض کیا تھا کہ وہاں سوال بھی ہوا تھا کہ جماعت احمدیہ کی بنیاد کی وجوہات کیا ہیں جی. تو وہاں پہ خاک صاحب نے عرض کر دیا تھا کہ یہ قیام کے اسباب ہیں اور یہ ہمارے مقاصد ہیں. تو وہاں سیاسی مقاصد تو کوئی نہیں بتائے گئے تھے، لیکن یہ صاحب جو لکھنا چاہ رہے ہیں وہ دو چیزوں کو گڈمٹ کر رہے ہیں. سیاست اگر تو ان کے ذہن میں ممکن پاکستان سے سوال گیا ہو آپ کو، ہمارے ہاں تو سیاست کا مطلب جھوٹ، فریب، دغا بازی ہے. تو اللہ کے فضل سے اس سیاست میں جماعت احمدیہ نہ آج تک آئی ہے نہ کبھی آئے گی. اور ہمارے خلفاء نے ہمیشہ اس بات سے منع فرمایا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1917 میں ایک پمفلٹ شائع کیا باقاعدہ، اس میں حضور نے اسی کو موضوع بنایا کہ جماعت احمدیہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی. ہم ایسی سیاسیات جس میں یہ فریب کی یا شاطرانہ کارروائیاں یا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا جو ملک و قوم کے لیے خطرناک ہوں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی کیا ہے. ہاں، نیک نیتی کے ساتھ اور حسن ظن کرتے ہوئے امور مملکت میں جہاں ہمیں اجازت دی جاتی ہے وہاں ضرور ساتھ دیتے ہیں. وہاں پہ مثلاً دیکھیے، ہمارے ایک آئین کا، قانون کا حصہ ہے، جماعت احمدیہ کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ آپ کو اگر ووٹ کا حق ملتا ہے تو آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. آپ ووٹ یا پازیٹیو اس کے یا نیگیٹو جو بھی آپ کی رائے ہے، یعنی اس کے خلاف دینا چاہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. تو جو جماعت احمدیہ اپنے اندرونی نظام میں اس پابندی کا خیال رکھتی ہے، وہ بیرونی طور پر جب دنیاوی معاملات ہیں اس میں جماعت کو کس طرح کہہ سکتی ہے کہ تم ووٹ کا حق استعمال نہ کرو؟ تو ووٹ کے حق کے استعمال کو سیاست وہ سمجھ رہے ہیں. ہم نے جب بھی ہمیں اجازت ملی ووٹ کا حق استعمال کیا، وہ اب بھی ملے گی تو ووٹ کا حق استعمال کریں گے. ہاں، اب کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ووٹ کا حق لے لو یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جدا ہو جاؤ. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ کو قبول ہی نہیں کر سکتے، یہ پیشکش سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری زندگی اور موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی میں ہے. تو اس لیے پاکستان میں تو 20 سال سے جماعت احمدیہ اس حق سے محروم ہے. لیکن جماعت احمدیہ ایک عالمگیر جماعت ہے. ہمارے ملک میں، جہاں ہماری دنیا میں جن ممالک میں جماعت احمدیہ ہے، جس کو ووٹ کا حق حاصل ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ امور مملکت میں کاروبار حکومت میں ساتھ دینا ہے. اور یہ قرآن کریم کی اس آیت کے تحت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور یہ مجموعی قومی طور پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم قومی طور پہ تقوی اور نیکی کی باتوں میں تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے یہ راہ کھولی جائے گی. اور اس کے باوجود بھی نہیں بھی ووٹ کا حق، تب بھی ہم نیک صلاح دیتے رہتے ہیں. کئی دفعہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضور انور نے ابھی جو چند ہفتے پہلے بھی حضور انور نے عرب دنیا کو مخاطب کیا، صاحب اثر احمدیہ کو مخاطب کیا کہ آپ ان کو سمجھائیں، جہاں جس کا تعلق ہے وہ سمجھائے. تو یہ سمجھانے کا عمل تو جاری ہے اور وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، مجھے پتا نہیں وقت کا کیا ہے. مہاتما گاندھی کا واقعہ ہے حضرت خلیفۃ المسیح کے ساتھ. اجازت ہے کر دوں؟ جی صاحب پلیز. اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کس طرح کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، جس کو سیاست تو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں حکومت کی مدد اور حکومت کو نیک کاموں کی صلاح اور نیک کاموں کے بارے میں آگاہی. جب یہ تقسیم ہند کا فیصلہ ہوا
تو مہاتما گاندھی نے ایک ڈیلیگیشن یا ایک بندے کو بھیجا قادیان میں، اور اس ملاقات میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ بھی شامل تھے. تو اس نے آتے کہا کہ مہاتما گاندھی صاحب کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ مرزا صاحب آپ تو بہت ذہین آدمی ہیں، آپ اس وقت تقسیم ہند کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں اور کیوں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے ہیں افغانستان میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور ان کا اشارہ حضرت شہزادہ عبداللطیف اور بعد میں جو شہادتیں ہوئی ان کی طرف تھا کہ کس طرح احمدیوں کو سنسار کیا گیا. تو انہوں نے کہا آپ پھر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ اگر پاکستان میں اسلامی حکومت آ جائے گی یا مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کو افغانستان میں بھول گیا کیا ہوا تھا احمدیوں کے ساتھ؟ اس پہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، فرمایا میں تو ان کو بڑا ذہین سمجھتا تھا مہاتما صاحب کو، لیکن میرے اس تاثر کو بہرحال نقصان پہنچا ان کی اس رائے سے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پہ مجھے کیا نقصان ہوتا ہے یا جماعت احمدیہ پہ کیا قیامت بیتتی ہے. فرمایا مجھے پتا ہے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے جو افغانستان میں آئے ہیں، زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ اس وقت امت محمدیہ کے مجموعی مفاد سے پہلو تہی کر لوں، روح گردانی کر لوں یا ان کو چھوڑ دوں. جی اگر ہم پار لگیں گے تو اکٹھے، اگر ہم ڈوبیں گے تو اکٹھے. اس لیے میں ہر صورت میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کے جو نظریات ہیں، جو ان کا اس وقت ماٹو ہے، اس کے ساتھ ہوں. تو میں تو اپنی ذات کو یا احمدیوں کی قربانی کو اپنے لیے کوئی ایشو نہیں بناتا، میں تو امت کے مجموعی مفاد کو دیکھتا ہوں. تو یہ ہماری سیاست ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے. جی تو یہی جماعت احمدیہ آج بھی کر رہی ہے کہ ہم امت کے مجموعی مفاد کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جہاں بھی اجازت ملتی، جتنی بھی اجازت ملتی، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے خلفاء کو بھی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، آج بھی. جبکہ بظاہر بہت سارے لوگ مخالف ہیں اور نام نہیں لیتے جماعت احمدیہ کا، بہت سارے لوگ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے پاس بھی آتے ہیں، ان کا تعلق دنیا کے تمام خطوں سے ہے، رہنمائی بھی لیتے ہیں. تو یہ جو رہنمائی کا کام ہے اور نیک کاموں پہ آگاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ سے جاری ساری ہے. اس کو ان معنوں میں سیاست نہ کہیں جن معنوں میں پاکستان میں سیاست بدنام ہو چکی ہے. بالکل. اور عرفان صاحب جہاں پہ سیاست میں عملی طور پہ حصہ نہ بھی لے سکیں، جس طرح بھی آپ نے بتایا بعض ممالک ایسے جہاں پہ انتخابات میں ہم حصہ نہیں لے سکتے، وہاں پہ جو قومی استحکام کا جو عمل ہے اس میں جماعت کبھی پیچھے نہیں ہٹی. عرفان صاحب جی بالکل، جی بالکل. استحکام پاکستان میں ہر جگہ ہی مثالیں ہیں بہت بڑی بڑی، بالکل، جو اب تک جاری ہو ساری ہے اللہ کے فضل سے. جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور